آج اس صورت کی تلاوت کا میں شرف حاصل کروں گا، وہ سورہ اخلاص ہے، خالص توحید والی صورت جس کی چاشنی ہم محسوس کریں گے۔ انبیاء کرام جس پیغام کو لے کر کے آئے، اللہ کی وحدانیت کو بتانے والی صورت، اور اس کی جو فضیلتیں ہیں وہ سنیں گے تو ہم حیران رہ جائیں گے۔ آئیے پہلے تلاوت کرتے ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مسلمان ایسا ہوگا جس کو یہ صورت یاد نہ ہو۔ سب کو، بچے، بڑے، جوان، بزرگ، سب کو یہ صورت یاد ہوتی ہے، اور سب کو یہ فضیلت بھی یاد رہتی ہے کہ اس صورت کو ایک مرتبہ پڑھنے کا ثواب 1/3 1/3 قرآن شریف پڑھنے کے برابر ہے۔ اسی لیے اکثر ہم جب اس کو فاتحہ خوانی میں پڑھتے ہیں تو 3 مرتبہ پڑھتے ہیں، تاکہ ایک مکمل ختم قرآن کا ثواب اللہ سے امید ہے کہ ہمیں عطا فرمائے۔ تو آئیے سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ Allah, beginning with the name of the most gracious, the most merciful۔ تم فرماؤ وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے۔ Proclaim, O dear Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, He is Allah, He is one۔ اللہ بے نیاز ہے۔ Allah is the unwanting، that is, He is perfect، He does not require anything۔ نہ اس کی کوئی اولاد اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ He has no offsprings, nor is he born from anything، اور نہ اس کے جوڑ کا کوئی، and there is none equal to him۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ صورت مکی اور ایک قول کے مطابق مدنی بھی ہے۔ اس کے جو نام ہیں، سورہ اخلاص تو ایک فیمس نام ہے، ایوری بڈی نوز اٹ، سب کو پتہ ہے، لیکن کچھ اور بھی اس کے نام ہیں۔ حیرت ہوئی نا آپ کو؟ اسی لیے تو ہم قرآن پاک سے جڑنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ معرفِ قرآن ہم سمجھ سکیں، اور ہماری آنکھوں میں، ہمارے دل میں قرآن کریم کی آیتیں اور اس کی نورانیت بس جائے۔ اب ہم کو تہیہ کرنا ہے کہ ہم سال بھر مسلسل قرآن پاک پڑھتے رہیں گے۔ سنی دعوت اسلامی کے اجتماع میں ہر ہفتے سنیچر کو اسماعیل حبیب مسجد میں عشاء کی نماز کے بعد شرکت کریں گے انشاءاللہ، اور اسی طرح ماہ رمضان میں بھی ہمارے اجتماع چل رہے ہیں۔ سنیچر کو ساری رات جب تراویح آپ جہاں کہیں بھی پڑھیں، لیکن تراویح پڑھیں، تھوڑا سا ریفریشمنٹ لیں، سیدھے مرکز اسماعیل حبیب مسجد آ جائیں اور سحری تک وہاں رہیں۔ سحری کر کے وہاں سے آپ نکل سکتے ہیں۔ سارا انتظام انشاءاللہ ہم آپ کی میزبانی کا کریں گے، کیونکہ یہ راتیں ایسی انمول راتیں ہیں کہ ان کی پھر کہیں اور تلاش کریں گے تو نہیں ملنے والی۔ ایک مرتبہ جو وقت نکل گیا تو نکل گیا، اس کو کاؤنٹ کر کے اس وقت کا صحیح استعمال کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی خالص توحید کا بیان ہے، اس وجہ سے اسے سورہ اخلاص کہتے ہیں، صرف توحید کا بیان۔ لیکن یہاں ہمارے علماء محبت بھرے انداز میں یہ بھی ہمیں سمجھاتے ہیں کہ خالص توحید کی صورت بھی لفظ قل کے ساتھ ہو رہی ہے، یعنی پہلے ذکر حبیب ہو رہا ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دو۔ تو توحید وہی ایکسیپٹیبل ہے جو رسول اللہ کے فرمان کے مطابق ہے۔ قل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی، استاد زمن مولانا حسن رضا خان فرماتے ہیں، قل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی، اتنی ہے گفتگو تیری اللہ کو پسند۔ سبحان اللہ۔ پھر اس صورت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر نقص سے، ہر عیب سے اور ہر شریک سے، ہر شرک سے پاک ہے، بری ہے، اسی لیے اسے سورہ تنزیہ بھی کہتے ہیں۔ اب اگر جو شخص اس صورت سے مسلسل تعلق رکھتا ہے
تو وہ غیروں سے الگ ہو جاتا ہے، وہ اللہ کا ہو جاتا ہے. قل هو اللہ احد، تو وہ اللہ کا ہو جاتا ہے. اس لیے اس کو سورہ تجرید بھی کہتے ہیں. اور اسے پڑھنے والا جہنم سے نجات پاتا ہے، اس لیے اسے سورہ نجات بھی کہتے ہیں. آج یہ باتیں نہیں معلوم ہو رہی نا، اسی لیے جڑے رہیے، سنتے رہیے، آتے رہیے، دیکھتے رہیے. فضیلتیں سماعت کر لیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس سے عاجز ہے، یعنی ایسا نہیں کر سکتا کہ وہ رات میں قرآن مجید کا تہائی حصہ پڑھ لے، 1/3 قرآن پڑھ لے، یعنی 30 پارے ہیں تو 10 پارے ایک رات میں پڑھ لے. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یہ مشکل ہوگا، کرنا چاہیں تو لیکن ہوگا مشکل. تو انہوں نے عرض کیا حضور ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ فرمایا سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے. سبحان اللہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ایک لشکر میں روانہ کیا. جب وہ واپس آیا لشکر، تو لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بتایا کہ وہ اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتے تھے تو سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانے کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے تھے. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے ارشاد فرمایا، ان سے پوچھو کہ ایسا کیوں کرتے ہو؟ جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا یہ سورت رحمان کی صفت ہے کہ وہ احد ہے، وہ واحد ہے، اس وجہ سے میں اسے پڑھنا پسند کرتا ہوں. تو اس پر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے بتا دو کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے. اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے اس سورت سے بہت محبت ہے. تو فرمایا اس کی محبت تجھے جنت میں داخل کر دے گی، یعنی یہ سورت جنت میں لے جانے والی سورت بھی ہے. تفسیر ساوی میں لکھا ہے کہ جو شخص، اب اس عمل کو دھیان سے سنیں اور اس کو خاص طور سے کرنا ہے، جو شخص گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرے، یعنی جب گھر میں داخل ہوگا تو گھر والوں کو سلام کرے گا، اور اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرے. اللہ اکبر، یعنی یوں کہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا یہ کہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اور پھر ایک بار قل ھو اللہ پڑھ لیا کرے، یعنی سورہ اخلاص پڑھے. تو انشاءاللہ وہ فقر و فاقہ سے محفوظ رہے گا، یعنی اس کو کبھی گھر میں فاقہ نہیں ہوگا، کھانے پینے کی کوئی تنگی نہیں ہوگی. اب یہ سورت کیوں نازل ہوئی؟ تو کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت کے بارے میں طرح طرح کے سوالات کیے تھے. کوئی کہتا تھا اللہ کا نسب کیا ہے، کوئی کہتا تھا کہ وہ سونے کا بنا ہوا ہے کہ چاندی کا ہے یا لوہے کا ہے کہ لکڑی کا ہے، کس چیز کا ہے. کسی نے کہا وہ کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے. ربوبیت جو اس کو ملی، رب جو ہے تو اس کو کس کی وراثت میں کس سے ملی، اس کا وارث کون ہوگا. اس جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی اور اپنی ذات و صفات کا بیان فرمایا، اور یہ راہ ہمیں بتائی، اور یہ جاہلانہ خیالات اور یہ جو کچھ تاریکیاں جس میں وہ لوگ گرفتار تھے ان سب کا بلیغ رد فرمایا، اور اپنی ذات اور صفات کے نور ظاہر فرما دیے. اور اس کے بیان سے ہر شخص کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں اور سمجھ گئے کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے. شمع رسالت کے پروانوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سورہ اخلاص کا شان نزول اور اس کی فضائل ہم نے سماعت کیے. اللہ تعالی ہمیں کثرت سے سورہ اخلاص پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے اس پر ایک بات نوٹ کی کہ ہمارے گھروں میں ہمارے بزرگوں نے جو فاتحہ خوانی کا رواج رکھا نا، تو اس میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ 3 بار سورہ اخلاص پڑھتے ہیں. وہ اسی وجہ سے ہے کہ ایک رواج بھی اگر بن جاتا ہے تو اس وجہ سے لوگ پڑھنے لگتے ہیں، اور یہ چیز ہمیشہ کے لیے محفوظ دماغ میں رہتی ہے، دل میں محفوظ رہتی ہے. اور اسی لیے ہمارے اسلاف نے ہمیں یہ طریقے دیے ہیں، اس لیے اپنے گھر میں بھی ہمیں فاتحہ خوانی کرنے کی عادت بنانی چاہیے، اصالہ ثواب بھی کرنا چاہیے اور ثواب حاصل کرنا چاہیے.